ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، سانحہ مری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں لوگ سیاحت پر جاتے ہیں، مطلب سرد اور مشکل موسم میں بھی لوگ سیاحت پر جاتے ہیں اور کچھ ایسے علاقوں میں بھی جاتے ہیں جہاں پر سفر کرنا بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سمجھدار یا جو ان چیزوں کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کا موسم یا وہاں کی کنڈیشنز ہمارے اپنے علاقے سے بہت مختلف ہیں، وہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور کچھ ایسا سامان اپنے ساتھ رکھ کر خاص طور پر لے کر جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کچھ ایسا مسہیپ ہو جاتا ہے جو کہ ہم نہیں سوچ رہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، تو ہم اس وقت میں کیا احتیاطی تدابیر کے طور پہ کیا چیز ایسی رکھیں جو اس وقت میں ہمارے کام آئے. اب مری کا جو سانحہ پیش آیا ہو، اس میں کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی تھی کہ لوگوں نے احتیاطی تدابیر اس طرح اختیار نہیں کی جس طرح انہیں کرنی چاہیے تھی. اور جیسے کہ پروگرام میں نے پہلے بھی بات کی کہ موسم ایک تو سرد تھا، لیکن دوسرا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ وارننگ بھی دی گئی تھی، پیشگوئی کی گئی تھی کہ آگے مری میں شدید برف باری ہو سکتی ہے. اچھا، اب جو لوگوں کو جس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. دیبا شہناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف انفارمیشن ریسکیو 1112 ہیں. السلام علیکم دیبا صاحبہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اچھا دیبا صاحبہ، اگر تو سیاحوں کو سرد یا برفانی علاقوں میں یا ایسے موسم میں جانا ہو جیسے کہ اب یہ مری والا وقت تھا اور جب یہاں پہ ایک دم سے سنو فالنگ زیادہ شروع ہو گئی، تو آپ کے خیال میں کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ لازمی ہیں جو لوگ اپنے ساتھ رکھیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بہت انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا اور بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، اور ان سب کے ساتھ کنڈولنس کرنا چاہوں گی جن کی فیملیز کو کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس واقعے نے انتظامیہ اور شہریوں ہر ایک کو جگا دیا ہے کہ اپنے لیول پہ کیا تیاری کرنی چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سیفٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ہر وقت ہر چیز نہ تو مکمل طور پہ گورنمنٹ پہ ڈال سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں. ہر شہری اپنی ذمہ داری محسوس کرے جب وہ اپنی فیملی کو لے کے پلان کرتا ہے یا دوستوں کو لے کے کسی بھی مقام پہ جاتا ہے. وہاں پہ کیا ایمرجنسی نمبر ہے، کہاں کانٹیکٹ کرنا ہے، وہاں جانے سے پہلے اپنی فیملی کے لیے ہوٹل کی بکنگ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے، اور فیول کار میں انف ہوگا، کہاں سے انہیں مل سکتا ہے، کون سے ایسے ایریاز ہیں جو سیف ہیونز کے طور پہ ان کے کام آئیں گے، گورنمنٹ کی کون سی بلڈنگز ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ جو ٹریولنگ کا اور پہنچنے کا ان کا جتنا ٹائم ہے، اس دوران ان کا اسٹے کن کن جگہوں پہ ہے، اس دوران برف باری ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو انہوں نے کیا میجرز لینے ہیں. ان پہ گاڑی میں فیول ختم ہو جاتا ہے، ان کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے، ان کو ایکسٹرا ٹائر رکھنا، ٹارچز رکھنا، گلوز رکھنا، اور پھر بچوں کے لیے کلودنگ، بلینکٹ، یہ چیزیں سارے پلان کا حصہ ہونی چاہیے. کیونکہ جب اس واقعے میں بھی پرابلم پیش آ رہی تھی کہ 6 تاریخ سے یہ سچویشن اس طرح کی ٹریفک جیم کی شروع ہوئی، تو ریسکیو کی ٹیمیں 4 مختلف مقامات پہ، کلڈانا چوک پہ، دریا گلی سے ٹورڈز کلڈانا نتھیا گلی کی طرف، لارنس کالج اور نیو مری کی سائڈ پہ ہماری ٹیمیں آن فٹ لوگوں کو یہ جا کے کہ کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو اور جو لوگ نکل سکتے وہ باہر نکلیں. اور اس رات جو 8 تاریخ جب یہ صبح کلڈانا والا ہوا، اس رات درمیانی رات کا یعنی 11-12 بجے کے بعد لارنس کالج سے 16 لوگوں کو ایویکویٹ کر کے ہم مری کے سینٹر پر لے کر گئے. اسی طرح سے لارنس کالج بیس کی سائڈ سے، پی ایف بیس لوور ٹوپا کی طرف سے آرمی کی ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ وہ بھی ریسکیو کر رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آن فٹ مطلب وہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ باتیں تو چلیں بات کی ہے نا کہ لوگ اب ان چیزوں کو ساتھ رکھیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ویسا کریں، لیکن جو پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تو بہرحال پھر انتظامی اداروں پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ انتظامی اداروں نے ہی لوگوں کو وارن کرنا تھا کہ آپ اگر اس حد سے اس حد تک جا رہے ہیں تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اس طرح کا کیوں ادارہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں پر جو لوگوں کو وارن کرے کہ بھائی اگر آپ اس ایریا میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی، محکمہ موسمیات اپنے الرٹس اور چیزیں جاری کرتا ہے، اور آئی تھنک کہ میں بحیثیت شہری بھی اپنے آپ کو دیکھوں جب میں اپنا ٹریول پلان کرتی ہوں تو سب سے پہلا جو ہم گوگل سے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ویدر کنڈیشن کیا ہوگی، اس کے بعد ہم کتنے ممبر جا رہے ہیں اور ہماری وہیکل کیا اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ وہاں پہ چل پائے گی. تیسری بات کہ وہاں کا ایمرجنسی نمبر کیا ہے، مجھے اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے میں نے کس کو کال کرنی ہے. اگر کمیونیکیشن کے تمام ذرائع منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے سیکنڈ میرے پاس بیک اپ پلان کیا ہے.
تو میرے خیال میں یہ جو لوگ بہت سے ہم نے اعلانات کیے اور ہماری ٹیمیں آن فوٹ تھی، اس میں لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، اچھا لیکن چند یہ جو کلڈنا کا ایریا تھا وہاں پہ ایسا بھی ہوا، یہ دیکھیں آپ ٹوٹل جو ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں وہ کتنی گاڑیوں سے نکلی ہیں، ٹوٹل 5 گاڑیوں سے ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں، اب جبکہ وہاں آپ خود بتا رہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ وہیکلز موجود ہیں، تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر، اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا اگر وہاں پہ بروقت اویئرنیس نہ دی جاتی اور ان سے بار بار ریکویسٹ نہ کی جاتی کہ آپ اپنی گاڑیاں لیکن چھوڑ دیبا کے صاحبہ اویئرنیس تو چلیں جب لوگ اس ایریا میں داخل ہو گئے تو دی گئی، جب لوگ داخل ہو رہے تھے تب ان کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں بالکل تھا؟ آئی ڈو ایگری کہ ایک کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو ہرگز الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے کسی بھی تفریحی مقام پر وہ پہنچے، بلکہ ایک سیٹ پارکنگ کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اتنی گاڑیاں اگر جس وقت پارکنگ فل ہو گئی ہے جب تک وہ واپس وہاں سے نہیں نکلتی باقی گاڑیوں کو انٹر ہی نہیں ہونے دینا چاہیے مری میں، یہ ایک چیز ضرور دیکھنے میں آئی اور خاص کر کے اس میں یہ ایگریویٹ ہوا اس وقت جس وقت سنو فال کنٹینیوسلی ہو رہی تھی، جی اس دوران جو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو ان کو مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کہ ہر پہلو کو آپ اجاگر کریں، تو یہ ریکویسٹ ہے شہریوں سے کہ جس وقت آپ ایسی سچویشن دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اس میں دب سکتی ہے تو فار گاڈ سے کہ آپ نا خود ہی اپنی ایک بندہ اگر گاڑی کی رکھوالی کے لیے چھوڑتے ہیں تو باقی لوگوں کو امبریلا وغیرہ پہلے لے کر جائیں اور یا رین کوٹس لے کر جائیں، نزدیکی کسی بھی جگہ پہ جو شیلٹر ملتا ہے وہاں پہ اپنی فیملی کو موو کریں، انسٹنٹ کہ آپ کی گاڑی اس برف میں ڈوب جائے، سلنسر بند ہو جائے، کاربن مونو آکسائڈ اس سے نکلے اور آپ کی ڈیتھ ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سیف زون کی طرف لیکن دیبا صاحبہ چلیں آپ یہ بتا رہی ہیں نا کہ اگر ہم طوفان میں پھنس جائیں تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مری کے جو ہوٹل مالکان تھے ان کا بھی رویہ ماشاءاللہ سے ایسا تھا کہ لوگوں نے ترجیح دی اس چیز کو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھے رہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی ہوٹل میں جا کے سٹے کریں، کیونکہ کرائے اتنے زیادہ تھے وہاں پر، اتنے زیادہ مانگے کرائے مانگ رہے تھے اور ساتھ میں وہ کھانے پینے کے جو حوالے سے وہ بھی ریٹ بڑھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے سوچا کہ اچھا سارے پیسے جو ہم نے ایک رات میں لگانے ہیں تو وہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ وہاں جانے کے ہم اپنی گاڑی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ رویہ بہت میٹر کرتا ہے نا کہ لوگوں نے اپنی جان سے جانا گوارا کیا بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو دیتے۔ بالکل یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایک تو شہریوں نے پہلے جانے سے پہلے بکنگ ہوٹلز کی کروائی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹورسٹ پوائنٹ ہے، بہت بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے مری میں، ہر سال لاکھوں لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں، تو پھر یہ انشور کرنا بھی رسپانسبلٹی بالکل بنتی ہے کہ وہاں پہ جو کرائے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایون کہ لوگوں نے شاول تک بھی خریدتے ہیں ایسی سچویشن میں اپنی گاڑی کو کے قریب سے برف کلیئر کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کی قیمتوں کے اوپر چیک ہونا بھی ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے اور انہوں نے اپنے طور پہ انشور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا ایک آخری سوال دیبا صاحبہ کہ ایسی سچویشن میں جب برف پڑ رہی ہو تو آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، جب اگر آپ ایسی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کہ آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کا نارمل رہے؟ جی ہماری جو آن فوٹ ٹیمیں ہوتی ہیں وہی جا کے ان کو پرووائڈ کرتی ہیں، آپ گاڑی کے شیشے ہمیشہ نیچے رکھیں کیونکہ جب وہ میٹر لگا کے گاڑی کا شیشہ بھی بند کر دیتے تو پھر پیچھے اگر سے گاڑی ان کی بند ہو جاتی ہے سلنسر وغیرہ بھی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آکسیجن ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ پوائزن ایک گیس ہوتی ہے، مطلب آکسیجن لیول کو بیلنس رکھنے کے اپنی گاڑی کے شیشے ہمیشہ نیچے رکھیں یا کم سے کم ایک شیشہ ضرور نیچے رکھیں۔ دیبا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور جو انفارمیشن آپ نے دی، یقیناً اس سے لوگ کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ Pakistan